अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, जीबी में जो इंतखाबी मेला था, जैसे कि आपने मुलाहिजा किया, कल सज चुका है। जो वोट्स हैं वो कास्ट कर होके फिर उनके जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स हैं वो भी अब हमारे सामने हैं। इस हवाले से पहले मुलाहिजा कीजिए ये मोन्टाज, फिर वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले पोल्स में वाज़े बरतरी हासिल 9 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब रही, जबकि फॉलोड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 3 नशिस्तें जीत पाई और पीएमएलएन जो कि 2 नशिस्तें जीत पाई। ऐसे में जो इंडिपेंडेंट्स हैं नाजरीन, जो आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने इन दोनों जो पार्टीज हैं इनको पीछे छोड़ा और 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब पाए। ऐसे में बहुत बड़े बड़े नाजरीन नाम हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर जो सैयद मेहदी शाह साहब पीपल्स पार्टी के, वो नहीं जीत पाए। इवन जो साबिक चीफ मिनिस्टर पीएमएलएन के थे, हाफिज हफीजुर रहमान, जिनकी आउट गोइंग गवर्नमेंट थी गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी फाते ना हो पाए कल होने वाले इंतखाबात के नतीजे में। ऐसे में जो एक दफा फिर ओनस आ गया है कि हुकूमत जो है वो मिलकर बनाई जाए, वो आजाद उम्मीदवारों का एक तो हमें बहुत उनके ऊपर भारी इन्हिसार नजर आता है कि वो डिसाइड करेंगे, और साथ साथ पीटीआई को क्योंकि वाज़े तौर पर बरतरी हासिल है 9 सीट्स के साथ। नाजरीन, बड़े सारे नैरेटिव्स फौरी तौर पर खुल गए हैं। एक तो पहले अच्छी बातें अगर हम पहले कर लें डिस्कस, अच्छी बातें ये कि एक इंप्रेसिव वोटर टर्नआउट रहा। ख्वाह खवातीन हो, मर्द हो, बूढ़े हों, जवान हो, तमाम ने निकलकर अपने वोट्स कास्ट किए। ये एक बहुत अच्छी मुस्बत बात है। दूसरी बात ये कि जो सूबा बनाने का एक प्रॉमिस है या स्लोगन है, वो इन तमाम जमातों ने उठाया था, और वाकई ये बहुत काबिल तारीफ है कि ख्वाह वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, यानी कि पीटीआई की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जो 3 मेजर जमातें थी, कंटेस्टिंग जमातें थी, तीनों ने वादा किया था कि जो है वो इंडिपेंडेंट सूबे का जो 5th सूबे का स्टेटस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को अब दिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा वादा था जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किया गया था। ऐसे में नाजरीन, अब जो प्रॉब्लम या जो पेंडोरास बॉक्स है उसकी तरफ भी यकीनन आना हमारा जरूरी है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों अपोजिशन की जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि एक दफा फिर से गिलगित बल्तिस्तान में जो खास तौर पे जो इलेक्टोरल जो तमाम मामला हुआ है, वहां पर फाउल प्ले की बुनियादों पर अब दोनों जमातें धरना दिए हुए हैं, दोनों जमातें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये जारी है, नून लीग की तरफ से भी जारी है, और उनकी ये इसमें इस्तदा है या उसमें ये उन्होंने प्ली उठाई हुई है कि इतने भारी भरकम जो अवाम के साथ जलसे हुए थे, इनके पीएमएलएन के भी और पीपल्स पार्टी के भी, वो तमाम जलसों में जो लोग थे या जो अवाम आए थे वो आखिर कहां गए, और वो वोटर्स हमारे वोट्स में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुए। इस वजह से फाउल प्ले की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का ये स्टांस आ रहा है, वो पीडीएम का ही एक स्टेटमेंट बार बार दोहरा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम ने ही कहा था कि इस जीबी के इस मर्तबा के इलेक्शंस को रेफरेंडम माना जाए। तो नाज़रीन, दोनों मौक़िफ़ मैंने आपके सामने बयान किए हैं, दोनों बयानिए मैंने आपके सामने रखे हैं, गवर्नमेंट का भी और इस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी जो आवाज उठाई जा रही है, और फिर जो एहतजाज हो रहा है वगैरह वगैरह, तमाम के ऊपर आज हम कलेक्टिवली बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि दोनों में एक तो कितना वेट है, कितना रैशनल है, और गोइंग फॉरवर्ड ये मामला अब कहां जाके कहीं सुलझ पाएगा या कहीं सेटल हो पाएगा। सबसे पहले नासिर खान मूसा भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर स्टूडियो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द पीटीआई, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप। वेलकम ऑन बोर्ड नासिर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। चौधरी जाफर इकबाल साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए, साबिक वफाकी वजीर, और इन तमाम अमूर पे बड़े प्रोमिनेंट आवाज हैं अपने पार्टी से, तो अपनी पार्टी का मौकफ और अपोजिशन का मौकफ हमारे साथ रखेंगे। स्काइप पे हमारे साथ हैं चौधरी साहब जी, अब आवाज मुझे आपकी मौसूली, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस चौधरी साहब। और लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपने तज्जिए तबसरे के लिए इन तमाम अमूर पे कि कहाँ ये मामला आगे वो जाता हुआ देखते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड जनरल साहब, आप वाया फोन लाइन हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हाफ पे नाजरीन इसी पे बात करना सबसे जरूरी है और सबसे अहम है, तो लिहाजा यहीं से हम लोग बात का बाकायदा आगाज करते हैं। अभी बल्कि इनको ये देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली बात हम आगे उसका करें।
لیکن ناصر صاحب اگر میں آپ کی طرف آ پاؤں، آپ بتائیے گا 9 نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی، آپ نے پہلے بھی کلیم کیا تھا کہ آپ اس میں فاتح رہیں گے ان الیکشنز میں، فرمائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا جو معاملہ ہے یہ کوئی ایمیکیبلی آپ سیٹل کر پائیں گے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو کہ بہت جسے کہتے ہیں کہ زوردار طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں؟ شکریہ مونا. بیسیکلی جو آپ نے بات کی سٹارٹنگ میں، میری خیال میں جو پی ڈی ایم کے اور جو اپوزیشن کا جو نیریٹو تھا، جو بیان تھا، وہ گلگت بلتستان کے عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے. بلکہ آج کل جو معذرت، مجھے آپ کی آواز دوبارہ آ رہی ہے، مجھے ریفلیکٹ ہو رہا ہے. جی جی ناصر صاحب، میں اس کو ریزالو کرواتی ہوں، آپ گو آن پلیز، آپ کی آواز مجھے کلیئر موصول ہو رہی ہے. اچھا اچھا. مونا بیسیکلی جو کچھ ہو گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہوا ہے، جو واضح برتری پی ٹی آئی حکومت کو، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اور خان صاحب کو اس پر اعتماد کو حاصل ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ سب کو پتا ہے. یہ اپوزیشن کے نیریٹو کا، بیانے کا، میرے خیال میں ان کو اپوزیشن کے جو پی ڈی ایم کی اپوزیشن ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ قوم ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو بیان ہے ان کا ہے بالکل یکسر اس نے گلگت بلتستان کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور لوگ باشعور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ اپنی ذات کی خاطر ہے، اپنی حد تک ہے، اپنی مفاد تک ہے، عوام کی نہیں ہے. اگر یہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے کہ جو ہمارا بیانیہ ہے یہ قوم اور عوام کے لیے، تو میرے خیال میں یہ ہمیں گلگت بلتستان کے انتخابات میں ریفلیکٹ ہوتا اور عوام ان کو ایکسیپٹ کر دے. لیکن عوام نے ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر اعتماد کیا اور یہ ہو گئے. یہ ابھی آپ کہہ رہے کہ یہ جو اپوزیشن والے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیوں ہمیں ووٹ نہیں ملے، یا ہمارے جلسوں میں جو لوگ آ رہے تھے وہ کیوں ہمارے ووٹ کی صورت میں ریفلیکٹ نہیں ہوئے. تو مونا بات اس طرح ہوتی ہے کہ جلسہ جب لیڈر کا ہوتا ہے تو وہ تمام حلقوں سے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی ان لوگوں نے جلسے کیے ہیں یہ ایک ہی لوگ تھے جو مختلف جگہوں پہ جا کے وہ اپنی لیڈر کے ساتھ وہ ان کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے. یہ ضروری نہیں تھے کہ وہ ہر حلقے میں اتنی ہی لوگ تھے جتنے آپ ہمیں ٹی وی پر یا ہمیں وہ نظر آ رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے یہی جو تو جلسے بڑے ناصر بڑے، وہ صاحب، کہہ رہے کہ ہمارے جلسے یہی تھے تو اور سوال ووٹ ہے، وہ کدھر تھے. یہی تو سوال ہے. وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ اتنے سارے لوگ جو ان کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے وہ آخر کہاں گئے، وہ ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے. اور آپ کا تعلق سوات سے ہے، سوات میں بھی نون لیگ نے بڑا جلسہ کیا تھا، یہ بتائیے گا وہ بھی وہاں پر بھی ظاہر ہے جلسہ تو بڑا تھا اٹ سیڈ. تو یہ وہ سارے ووٹرز کہاں چلے گئے، یہ سوال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی ایم. بالکل مونا، ہم یہ کہہ رہے کہ جو جلسے میں، جو بلاول کے جلسے میں یا مریم کے جلسے میں جو لوگ آ رہے تھے یہی ان کی ٹوٹل سٹرینتھ تھی گلگت بلتستان کی ووٹروں کی. یہ جہاں جاتے تھے تو یہی ووٹر وہاں جاتے تھے. تو کیا ان سے 7-8 سیٹیں جیتوا سکتے تھے؟ یہ تو ایک سیٹ کی میرے خیال میں ایک یا دو جو ان کو ملے ہیں اتنی ہی لوگ ان کے سامنے اکٹھے ہوتے تھے اور ان لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. اچھا، یہ دوسرا یہ کہ جو آپ لوگ اس کو کہہ رہے کہ یہ ہماری جو وہ کہہ رہے کہ ہمارے ووٹ یہ چوری ہو گئے ہیں یا ہمیں دھاندلی کا وہ الزام لگا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ نون لیگ نے تو 5-6 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. وہ کہاں پہ اتنے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے کہ وہ اتنے ان کی زیادہ تھی. ان کو تو پہلے سے کینڈیڈیٹ بھی نہیں مل رہے تھے اپوزیشن والوں کو. اور پھر یہ لوگ باشعور لوگ ہیں. مریم نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران یہ کہہ دیا، پہلے یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور ساتھ ہی قوم کے سامنے کہہ دے کہ ابھی ہمیں آرمی سے یا فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کرسی دو. تو کیا یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے کہ ہمیں ووٹ کو عزت دو اور دوسری طرف کہہ رہے کہ وہ ہمیں کرسی دو. اس کا مطلب ہے عوام باشعور ہے. وہ کہہ رہے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، ان کی اپنی ذات، اپنے مفاد کے لیے اپوزیشن کا، پبلک، عوام اور قوم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے یہ ان کا ہے. اچھا، دوسرے جو ان کے ووٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جو 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، لوگ ان لوگوں
پر ان کی حقیقت اپوزیشن پہ عیاں ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے کہ جو پی ٹی آئی کو بھی یہ جو آزاد امیدوار تھے یہ ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے, لیکن یہ لوگ پی ٹی آئی کو بھی ووٹ نہیں دے رہے تھے تو اس نے اپوزیشن کو بھی ووٹ نہیں دیا ہے, چونکہ وہ اپوزیشن سے نالا ہیں اور وہ ان کی حقیقت, چونکہ یہ گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومت رہ چکی ہے, ان کی پرفارمنس دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ نااہل ہے, نالائق ہے اور ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. یہ اپنے جلسوں میں بھی یہ کہہ رہے تھے, بلاول کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے, کوئی پرفارمنس حکومت کی نہیں ہے. تو میں بلاول سے پیپل پارٹی سے پوچھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے تو نون لیگ کی حکومت تھی. اگر حکومت سے حلقے کھولنے کی یا کچھ سیٹوں کو کھولنے کی مانگ کی جاتی ہے, جیسے آپ بحیثیت اپوزیشن کرتے آئے ہیں یا پی ٹی آئی کرتی آئی ہے, تو یہ مانگ آپ پوری کریں گے اپوزیشن کی؟ بالکل انشاءاللہ ہم فیئر اینڈ فری الیکشن پہ سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, یہ پچھلے 2018 میں بھی ابھی الزام لگاتے ہیں لیکن کوئی اس نے چیلنج اس طرح نہیں کیا جس طریقے سے خان صاحب نے 2013 میں چیلنج کیا ہے. اب بھی اگر یہ چیلنج کر رہے ہیں تو سارے الیکشن کمیشن بھی موجود ہے, ادارے بھی موجود ہیں, وہ دیکھ لے. یہ صرف اپنے گریبان میں دیکھ لے اپوزیشن پی ڈی ایم والے کہ 7 آزاد امیدوار کیوں کامیاب ہوئے. شاید یہ 7 آزاد امیدواروں کا ووٹ ان اپوزیشن اور پی ڈی ایم کو جاتا, لیکن اگر ان کا بیانیہ عوام کی مفاد کے لیے ہوتا, چونکہ عوام سمجھتے ہیں کہ جو ان کا بیانیہ ہے, جو ان کا نیریٹو ہے, جو ان کا جو سٹانس ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنے لیمیٹڈ سیٹ میں بھی 7 لوگوں کا 50 یا 40% آزاد امیدواروں کا کامیاب ہونا, یہ لمحہ فکریہ ہے اور ان کے لیے ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے یہ اس نے عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ عوام کے لیے یا ان کی پرفارمنس گلگت بلتستان میں دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں پارٹیوں کی حکومت رہ چکی ہے, اگر عوام ان سے مطمئن ہوتے تو وہ آزاد لوگوں کو ووٹ نہ دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, یا تو پی ٹی آئی جو نیو کمر پارٹی تھی ان کو جاننا چاہتی ہے کہ یہ کیا ڈیلیور کریں گے حکومت میں آ کے, اور متبادل میں چونکہ ان کو نون لیگ اور پیپل پارٹی سے لوگ نہ لاتے تو آزادواروں کو دیا ہے. میرے خیال میں اس میں یہ کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ ہے, یہ عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, اور نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پاکستان کے ہر صوبے میں انشاءاللہ ان کو ایسی ہی رسپانس آئے گی جس طریقے سے گلگت بلتستان میں آئی ہے. جعفر اقبال صاحب آپ بتائیے گا, پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم سے جو یہ بات کی گئی تھی کہ گلگت بلتستان کے ان الیکشنز کو ریفرینڈم مانا جائے, تو اکثر جب نتائج آ گئے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو مسترد کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں, یہ فرمائیے گا. کیونکہ جو بھی وننگ پارٹی ہو ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گی کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور جو بھی لوزنگ پارٹی ہو یہ بات تو ایک روایتی طور پہ ہے, فطری طور پہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ جی کوئی فاؤل پلے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. ناصر موسیٰ زئی صاحب ایک ہی بات کو کچھ 6 دفعہ دہراتے رہے, اور جو شاید کوئی واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے یا لکھ کر دے دیا جاتا ہے, کوئی ایسی سیاسی بات میرا بھائی کرنے سے قاصر رہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہی باتیں الیکشن سے پہلے بھی کرتے رہے, اور یہ باتیں ہم نے اگست کے مہینے میں جا کے احسن اقبال صاحب جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے وہاں بیٹھ کے بڑی تفصیلاً بیان کی. اور یہ جو انتخابات کل ہوئے ان میں 4 چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ ایک انتخابات کو تھوڑا ڈیلے کیا گیا, اور اس ڈیلے کے دوران یہ ہوا کہ وہاں پہ لوگوں کو دوسری پارٹیاں چھڑوا کر پی ٹی آئی کا وہ 2 رنگ کا جو جھنڈا ہے وہ پہنایا گیا, اور انہیں مشرف با پی ٹی آئی کیا گیا. یعنی پی ٹی آئی کی اپنی 22 سالہ جدوجہد میں ان کے پاس کینڈیڈیٹس بھی نہیں تھے. اب پارٹیاں چھڑواتا کون ہے, نئی پارٹیاں جڑواتا کون ہے, اور جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ ہم بڑی سافٹ زبان میں کہتے ہیں, وہ کہاں سے ہوتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, یہ بہرحال سوالیہ نشان ہے. دوسرا مرحلہ اس میں یہ تھا کہ سارے وزراء کی جو ان کی ٹیم ہے وہ وہاں جا کے ایک سیاسی رشوت کے طور پہ, مثلا علی امین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں جس حلقے سے جتنے ووٹ ملیں گے اتنے وہاں پیسے ملیں گے. بھئی آپ ایک فکرہ استعمال کیا کرتے تھے کہ کیا یہ تمہارے باپ کے پیسے ہیں. جب ہم پروجیکٹس کی تختیاں لگاتے تھے,
جب ہم تصویریں لگا کے قائدین کی افتتاح کیا کرتے تھے، تو آج یہی سوال میرا ہے کہ بھئی یہ جس پیسے کے آپ علی امین صاحب وعدے کرتے رہے، جن پروجیکٹس کے وعدے کرتے رہے، اور یہ جو آپ کے بالکل کیلکولیٹڈ الفاظ ہیں ودن انورٹڈ کاماز کہ جس حلقے سے جتنے ووٹ ملیں گے اتنے پیسے ملیں گے، کیا یہ رشوت نہیں؟ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی تشریف لے گئے اور چودھری جا صاحب کے وہاں انتخابی ہم نے قوانین کوئی کی فنڈ نہیں وائلیشن دیے کرتے ایڈوانس ہوئے میں؟ جناب وزیر اعظم نے وہاں پہ اعلانات کی، اور وہ اعلانات یقیناً ووٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ گزشتہ انتخابات میں دیکھیں تو جو بھی پارٹی مسلم لیگ نون اگر جیتی، پیپلز پارٹی جیتی، تو وہ 51% سیٹیں حاصل کی۔ تو پی ٹی آئی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کہ وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لے گئے، وزراء بھی لالچ دیتے رہے، پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ سمپل میجورٹی حاصل نہیں کر سکے، اور سمپل میجورٹی نہیں حاصل کر سکے۔ اب عمران خان صاحب کے مطابق کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ قیمت لگواتے ہیں، اگر آپ پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، اب وہ قیمت لگے گی، اب پولیٹیکل انجینئرنگ کا سیکنڈ فیز آئے گا، اب پھر ان لوگوں کو آپ کے جوڑ لیول پہ جاڑ کے کافی ڈیفلیکٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں چودھری صاحب، جو آپ کے ساتھ پہلے تھے ماضی میں اور آپ کے جی ٹکٹ میں پہ نے ایم ایل اے تھے، بالکل وہ ایسے بھی ہی آزاد ایسے لڑ ہی رہے ہیں اور جی جیتے بھی ہیں۔ آزاد لڑے، آزاد بھی لڑے، اور بہت سارے وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ کو شامل کروایا گیا۔ اور چوتھی اور آخری بات، آپ نے کہا کہ جی جو جیتنے والی جماعت ہے وہ نہیں مانتی کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو جو ہارنے والی ہے وہ دھاندلی کا یقیناً ہونا، ہی چیزیں چلتی رہیں گی، ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ہمارے بنائے ہوئے طریقہ کار ہیں، اور سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور انہیں میٹنگز بھی اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں کہ آئندہ ان کے اوپر بہتری کی جائے، آئندہ ان کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آگے پہنچایا جائے، اور اس کے اندر اصلاحات کر کے آپ جو ہے وہ کامیابی اور کامیابی جو جو بات میں کرنا چاہوں گا، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 2.5 سال سے پاکستان کے اندر حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور کوئی ایک کام نہیں۔ ابھی آپ ناصر مسعود صاحب سے پوچھے ہیں کہ آپ کو ایک وعدہ، کوئی ایک ایسا نعرہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جس پر عمل درآمد کر سکتی ہو، اور دوسری طرف مہنگائی کو طوفان ہے کہ اس کی انتہا نہیں۔ تو اگر اس ساتھ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں، مسعود اچھا چودھری صاحب صاحب، صرف اتنا آپ ہی کی بات سے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں چھوڑ کے انہوں نے اپنی لائلٹیز بدلی ہیں اور تمام انہوں نے پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف گئے، یا کافی وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تھے وہ اب آزاد لڑ رہے تھے، یہ فرمائیے گا، یہ تو ہم نے پچھلے ادوار میں بھی دیکھا، آپ کے وقت میں بھی کافی لوگ پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کر نون لیگ آئے تھے جب 2013 کے بعد جی بی میں انتخابات ہوئے، اور ایک یہ بھی تو ہے نا، یہ روایت بھی تو ہے کہ جو بھی وفاقی حکومت میں جماعت ہوتی ہے وہ عموماً اکثر و بیشتر جیت جاتی ہے جی بی میں۔ ایک وہ ایک ذہنی طور پہ ایک لوگوں کے ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہتر طور پہ فائنینشیل ریسورسز ہمارے اوپر لگا پائیں گے، تو جب آپ لوگ جیتے تھے تو پھر آپ نے یہ گلہ نہ کیا، لیکن اب جب دوسری پارٹی ہے اقتدار میں وفاق میں، تو تب یہ گلہ آپ کی طرف سے اور ایون پیپلز پارٹی کی طرف سے تب کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو یہ گلہ سیاسی کارکن اپنی جماعت سے بھی ہے اور باقی جماعتوں سے ہے، اور وہ گلہ یہ ہے کہ جب انتخابی اصلاحات کا موضوع آتا ہے، جب موقع بالکل۔ ملتا ہے، جب آپ بحث کرنے بیٹھتے ہیں، تو پھر کوئی جماعت ایسے قوانین نہیں بناتی۔ میرے ہمسایہ ملک کے لوگ ان کا نام لے کے آپ خطبے بھی لگاتے ہیں، کرتے ہیں ہندوستان کا یا بہت سارے اور ممالک آپ وہاں سے کریں، تو وہاں یہ الیکشن ہے کہ کوئی بھی اگر پارٹی چینج کرتا ہے 5 سال کے لیے، نہ تو وہ پارٹی میں ہوگا نہ وہ بات کوالیفائی کرے گا، جس سے اثر ہوتا جاتا ہے لوگوں کا کہ صرف انتخابات، ویسے تو آزادی ہونی چاہیے، کوئی جائے پارٹی چینج کرے بھلے چھوڑے، کوئی پابندی نہیں کہ آپ ایک پارٹی میں وہیں رہیں گے، سارے جہان میں ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا، اور وہ اضافہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ 2013 کے انتخابات کے بعد جب الیکٹورل ریفارمز ہوئے تو کسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ انتخابی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا یہ جو لوگ پارٹیاں چینج کرتے ہیں ان کا راستہ کیسے روکنا چاہیے۔ تو کیسے یہ روکنا چاہیے، چیز درست۔ ہاں۔ کہ آپ پابندی لگا دیں کہ جو بندہ پارٹی جوائن کرے گا یا چھوڑے گا، وہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا، پارٹی کے عہدے کا بھی اور ٹکٹ کا بھی الیکشن،
तो फिर आसानी से ये मसला हल हो जाएगा। फेयर इनफ, ठीक है। अभी चौधरी साहब ने इस्लाहात की बात की है। नाज़रीन, असल मसला यही है कि ये जो इलेक्शन पे और इलेक्शन के नताइज के बाद एक नया पेंडोरास बॉक्स हर मर्तबा खुल जाता है, और इसकी यही रोकथाम है कि हम इस्लाहात की तरफ तमाम मिलकर जाएं, कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस जाएं। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? जनरल साहब, अब आप दोनों को सुन चुके हैं। जनरल मोइनुद्दीन हैदर सर, आप फरमाइएगा। एक तो गिलगित बाल्टिस्तान की इंपॉर्टेंस आप बहैसियत, जाहिर है आपने बहैसियत सोल्जर ये तमाम चीजें बड़ा क्लोजली देखी हैं। अब हम उसको फिफ्थ अपना प्रोविंस बनाना चाह रहे हैं। ख्वाह वो पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी, तमाम ने कहा है कि ये 5वां सूबा पाकिस्तान का बनना चाहिए। तमाम ने ये प्रॉमिस किया जीबी के अवाम से। अब ऐसे में जब हम स्ट्रेटेजिकली एक बड़ी अजीब सी पोजीशन में है, आपको पता है भारत की मुसलसल जो एक हज़ा सराई है पाकिस्तान पर चलती रहती है, अब तो हम शवाहिद के साथ वो दुनिया को पेश कर चुके हैं। ऐसे हालात में जीबी पोल्स के ऊपर ये रिएक्शन आप कैसा देखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको हिंदुस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है और कि वो ये कश्मीर का हिस्सा है, और इसलिए जब हम कोई वहां दियामत भाषा डैम बन रहा था उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, या सी पैक के कुछ जो वहां से रास्ते गुजरते हैं उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसको हमने कहा कि हमें जो आपका ये मौक़िफ़ पसंद नहीं है। आपके पास जो आपने गासिबाना कब्जा किए हुए मकबूजा कश्मीर में वहां डैम भी बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो हम इन लोगों को जो है यहाँ पर क्यों ना इनके लिए सड़कें बनाएं और क्यों ना इनके लिए सहूलियतें पैदा करें। हम भी इस मामले में आज़ाद हैं। दूसरी बात यह है कि सी पैक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसका हिस्सा यहाँ से गुजरता है, और हिंदुस्तान आपको पता है इस चीज के पीछे लगा हुआ कि सी पैक कामयाब ना हो, जिससे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आएगी प्रोग्रेस की। तो अब जो है अगर इसको हम अपना सूबा डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं, जिस पर तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, डिस्प्यूट टेरिटरी सच नहीं रहेगी, और इस पर जो कोई अगर हमला करता है या कुछ करता है तो पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मजबूत तरीके से जवाब देगा। तो ये एक इसकी इम्पोर्टेंस है और इसके ऊपर हमको मजबूती से अभी कायम रहना चाहिए। दूसरी बात है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर मैं ये कहूंगा, जो हमने वहां इलेक्शन कैंपेन चलती हुई देखी, बहुत जोश खरोश था। 3 मेजर पार्टीज के वहां नुमाइंदे पहुंचे हुए थे और बिलावल साहब ने बहुत वहां पर जबरदस्त जलसे किए, और मरियम नवाज साहब ने भी बहुत वहां पर जलसे किए, बहुत मेहनत की। बिलावल साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत क्राउड आया, और पीटीआई की तरफ से गंडापुर साहब ने भी वहां काफी मजमा इकट्ठा किया, और हमारे ख्याल से एक पीसफुल कैंपेन चली है। वहां कोई ऐसा खराब वाकया पेश नहीं आया जिस तरह बाद इलेक्शन में हो जाता है, टेम्पर्स हाई हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, अच्छे माहौल में हुए, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पेश नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि मौसम काफी बिगड़ गया था, बर्फबारी शुरू हो गई थी, उसके बावजूद भी दूर दराज इलाकों से लोगों का आना, औरतों का बाहर आना और वोटिंग में हिस्सा लेना, और 50% से ऊपर के करीब जो टर्न आउट है, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की इलेक्शन जो है और पाकिस्तान के इंतखाबात और जमहूरियत जो है, मेरे ख्याल में आस्ते आस्ते इस्लाहात की वजह से हम मजबूत हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और जो खराबियां भी जाफर इकबाल साहब ने बयान की इस्लाहात के बारे में, उसमें काफी इस्लाहात हुई हैं और इलेक्शन प्रोसेस में बेहतरी आई है, और जमहूरियत को और मजबूत बनाने के लिए ये जो क्रॉस कर देते हैं, पार्टी को छोड़ देते हैं, ये इंडिपेंडेंट, और इन चीजों के ऊपर और फर्दर इस्लाहात हम सबक सीख कर आगे चल सकते हैं। लेकिन ये जो बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट को ना मानना, अभी इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हमारी पीटीआई जो है ये इलेक्शन यहाँ पर स्वीप करेगी। उनकी बात भी सही साबित नहीं हुई, और उनके जो उनको सिंपल मेजॉरिटी जो मिलनी चाहिए थी, उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं मिली। इससे पता चलता है कि इलेक्शन जो है बिल्कुल मुनसिफाना हुए हैं, सही हुए हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कोई ऐसी बात गलत नहीं हुई है, और हम अपने इलेक्शन जो हमने प्रोसेस कराया है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह रहा है, हम उससे बहुत मुतमईन हैं। अगर किसी को कोई कंप्लेन है, इसी कंटिन्यूटी में फरमा दें अगर कि फौज ने इस दफा पार्टिसिपेट नहीं किया था और पोलिंग स्टेशन पे फौज बाज़ाब्ता खुद तैनात इस मर्तबा नहीं थी, लेकिन अच्छा फिर भी हमने देखा कि नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा हुआ
اور اچھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دیگر پولیس وغیرہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا. یہ بتائیے گا یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹرینڈ یہ کہ فوج نے اپنے آپ کو خود بھی تھوڑا سا اس میں پیچھے رکھا تھا اور تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہے تھے, اسی وجہ سے جس قسم کے ایلیگیشنز جو پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی طرف سے لگائے جا رہے تھے کہ جی ریگنگ ہوتی ہے اور پھر وہ الزام ڈائریکٹ عائد کیا جاتا ہے, تو آپ یہ کیسا ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں جو اس دفعہ جی بی الیکشنز میں ہم نے منفرد بات دیکھی؟ دیکھیے فوج جو ہے وہ خود تو کسی الیکشن میں کسی پولنگ اسٹیشن پہ نہیں جاتی. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی سینسٹیو اسٹیشن ہے یا گڑبڑ کا خطرہ ہے تو فوج کو جب حکم ملتا ہے تو فوج کو جہاں حکم جیسا ملتا ہے فوج ویسے کارروائی کرتی ہے. لیکن فوج پارٹی نہیں بننا چاہتی, فوج جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان میں الیکشن پروسیس ہو, جمہوریت زور پکڑے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی بن جائیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک عقل مندانہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ فوج پولنگ اسٹیشن سے دور رہی. وہ تیار تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو تو سول والے بلائے تو آ جائیں گے, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہاں کی ایجنسیوں نے بہت خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دیا, کوئی ایسا خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. ہم کو تو بہت اس معاملے میں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الیکشن بہت زبردست کمپین چلی ہے اور بہت اچھے الیکشنز ہوئے ہیں, اور اس میں اگر سمجھتے ہیں کوئی اصلاحات کی فرض ضرورت ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے اور ان کو تسلیم کرنا چاہیے نتائج کو. اسی سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اگر کسی کو کوئی بہت پریشانی ہے کہ جی میری ووٹ دوبارہ گن لیں یا کچھ اور ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو اپلائی کریں اور وہ بات سن لے گا, اور اس کی وہ ذمہ سن لی جائیں گی, کوئی انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس لیے میرے خیال میں سب کو یہ خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اس چیز کو. اچھا جنرل صاحب, ہولڈ آن ٹو دیٹ پوائنٹ, میں آپ کی طرف لوٹ کے دوبارہ آتی ہوں کیونکہ آپ نے ابھی جیسے فرمایا, آپ نے کہا کہ جی بی کے اوپر جو بھارت کا ایک کلیم ہے اور وہ بھونڈا کلیم, لیکن ایک انٹرنیشنل بھی تو ہمارے لیے کچھ اوبلیگیشنز ہیں, تو وہ کیسے ہم لوگ ڈیل کریں گے اور پاکستان کے لیے اس میں کیا وے آؤٹ ہوگا؟ I'll get back to you on the same point sir, لیکن ہم لوگ کافی اپوائنٹرز انیشلی آپ تمام سے بات کر کے اکٹھا کر چکے ہیں. ناصر صاحب, آپ کی طرف یہ سوال بنتا ہے کہ سمپل میجورٹی پھر کیوں نہ ملی آپ کو؟ پی ایم ایل این نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی, جب ان کی وفاق میں حکومت تھی ان کو سمپل میجورٹی ملی تھی, ان کو کسی کے ساتھ مل کر جی بی میں حکومت نہ بنانی پڑی تھی, تو اس کی وجہ کیا آپ سمجھ پائے ہیں پھر؟ مونا بس صرف یہی فرق ہے اپوزیشن میں نون لیگ پیپل پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں. اس سے پہلی دفعہ پیپل پارٹی کی حکومت میں یہ جی بی میں ان کی حکومت بنی تھی, پھر نون لیگ کی حکومت میں 16 سیٹوں کے ساتھ نون لیگ کی حکومت بنی تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے کہ ہماری اتنی سیٹیں کم آئی ہیں. لیکن یہی رٹ صرف پاکستان میں بھی اور ادھر بھی یہ لگا رہے ہیں کہ جب یہ نہ جیتے تو وہ دھاندلی بھی ہے, سب کچھ ہے. اور پی ٹی آئی ہمارا یہ تصور تھا, ہم امید کر رہے تھے کہ ہم جی بی میں بالکل کلین سویپ کریں گے. جو 7 سیٹیں آزاد نے جیتی ہیں شاید وہ ہم بھی اپنے حصے میں ڈال رہے تھے کہ انشاءاللہ اتنی ہی ہماری سیٹیں آ جائیں گی. ہماری سیٹیں کم ہوئی, خان صاحب نے پی ٹی آئی نے کوئی وہ نہیں کر دیا ہے, لیکن یہ نہ ماننے تھے. میرے خیال میں جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جب پاکستان میں جمہوریت یا گلگت بلتستان میں جمہوریت یا الیکشن کے ٹرینڈ صحیح جا رہی ہے, لیکن جو ٹرینڈ ہے اپوزیشن کے جو ٹرینڈ ہے وہ غلط ہے, نہ ماننے والی اور دھاندلی والی ٹرینڈ. صرف یہ اپنا ٹرینڈ سیٹ کر لے, پاکستان میں جمہوریت بھی آگے جائے گی, خوشحالی بھی آئے گی اور جو امن امان اور پیسفل سچویشن بھی بنے گی. لیکن میرے خیال میں جو ابھی گلگت بلتستان میں بلاوت جس طریقے سے ابھی رو رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں اور ہماری 3 سیٹیں ہمیں واپس کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو میرے خیال میں ان کو سیٹوں سے کوئی غرض لینا دینا نہیں ہے. اپوزیشن والوں کو یہ اس وقت تک مانیں گے جب ان کو کوئی بندہ انارو دیں گے, کوئی جو ان کے پر کیسز ہے ان کو سیف وے دیں گے, راستہ دیں گے, ان سے چھٹکارا ملیں گے, تو یہ سب کچھ ماننے کے لیے پھر تیار ہے. ورنہ اگر یہ دونوں کے جی بی میں حکومت بھی بن جاتا پھر بھی یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن صرف یہ اپنی گریباں میں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے دونوں پارٹیوں نے حکومت کی ہے,
لوگ ان سے مایوس ہیں, ان کی کارکردگی سے مایوس ہے, انہیں کوئی ڈیلیور نہیں کیا. بلاول خود اپنے کمپین میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی بی میں روڈز, سینیٹیشن, سمپل میجورٹی آپ کو نہیں ملی ہے, اور جیسے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ماضی میں جی بی سے ملی تھی. یہ چودھری صاحب میں آپ کی طرف لوٹوں گی, آپ کی طرف بڑا ضروری سوال بنتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ پھر الیکشن کیوں نہ لڑے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ اگر آپ نے کی ہوتی تو آپ کے یقیناً جو کلیکٹیو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے. تو واپس آتی ہوں ناظرین, اسٹے ود اس, ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے؟ اسی لیے اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کرنی ہے. رش والی جگہوں پر سب کو نو ماسک نو سروس کے اصول پر سختی سے عمل کرنا ہوگا. جن جن شہروں میں احتیاطی تدابیر کے لیے ہدایات جاری کی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں. شادی ہالز کے بجائے اپنی تقریبات کھلے گراؤنڈز میں کریں. آئیے ہم سب مل کر حکومت پاکستان کی جاری کی گئی ہدایت پر عمل کریں اور کورونا کو شکست دیں. اب احتیاط اور بھی زیادہ. 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 عوام کے ووٹ کی طاقت ہے, عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے, اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات, عوامی مسائل کے حل کی بات, ایوان سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. اے سلیمان شاہ کے بیٹے آرترل, یہ واضح ہے کہ ایک نیا راستہ تمہارا منتظر ہے. گونجا گل چاہے جس قدر بھی معصوم ہو, جب تک اس کے باپ پر شک ہے مجھے, وہ اس خاندان میں شامل نہیں ہو سکتی. مجھے تم سے آج ایک اور قربانی چاہیے میری بہن. زہر تمہیں بھی پینا ہوگا. انہیں روکنا بہت مشکل ہے بمسی, واضح آثار ہیں طوفان کے. آرترل اور گندوکتوں کے درمیان کشیدگی سے میرا دل کٹا جا رہا ہے. والدہ یہ چال نہیں, جنگ ہے یہ, تلوار سے نہیں, عقل سے لڑنی ہوتی ہے یہ جنگ. جی ناظرین, ویلکم بیک. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے بریک سے پہلے ہم نے ناصر صاحب کا تو ورژن مانگ لیا تھا, لیکن چودھری جعفر صاحب آپ اتنا ضرور فرماتے ہیں فار دا کنکلوژن آف دا فرسٹ ٹاپک, تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں, کہ آپ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کرتے تو یہ بہتر نہ ہوتا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اگر آپ نے جی بی کلیکشن کو مل کے تمام نے کنٹیسٹ کیا ہوتا؟ جی مونا, آپ کی تجویز بالکل درست ہے, اور پی ڈی ایم کسی بھی ایسی پہ ابھی تک نہیں پہنچا جو ہمارا تھا, اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں, سب اکٹھے ہیں, مل کر کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن کہہ لیں اور خوبصورتی کہہ لیں, اور شاید پہلی دفعہ دیکھنے ہمیں آ رہا ہے کہ آپ کچھ موضوعات پر اکٹھے ہیں, مل کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن اب آپ اپنے منشور کے تحت, اپنے نشان کے تحت کرتے ہیں. ایک سوال آپ نے پہلے ناصر موسیٰ صاحب سے کہا کہ وہ سنگل میجورٹی کیوں کر سکتے, وہ میرے بھائی نے وہ تو نہیں کیا, وہ ہمارے دوبارہ بڑھتے رہے. سمپل میجورٹی اس لیے نہیں حاصل کر سکتے کہ کے پی کے اندر ان کی جو 7 سال کی کارکردگی ہے بی آر ٹی کی صورت میں, وہ بھی سامنے,
ये सिंपल मेजोरिटी इसलिए हासिल नहीं कर सके कि चारों सूबों के अंदर वफाक के जितने इदारे काम कर रहे हैं, या दोनों सूबों के अंदर जो इनकी हुकूमत है, वहाँ की बद इंतजामी और बदनस्बी, और जो आज का और कल का रावलपिंडी और इस्लामाबाद का असर बना हुआ है, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जो लोगों के सामने हैं। लोगों ने देखा तो कीमती चीजों की कितनी बढ़ गई, सारा असर वहाँ पे जीपी नहीं होगा। और ये जो सीटें हैं, ये ठीक है, राइट, जोड़ के मिला लिए, आपको रजिस्टर वोट में ये सीटें हैं। अच्छा, ये नाज़रीन हमने कंक्लूसिवली पहले टॉपिक की तरफ तो जाहिर है कंक्लूजन हमने इसका ड्रॉ किया है। दूसरे मौजू पे अगर हम क्विकली स्विच कर पाए, जाहिर है कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव है हर तरह से ज्यादा मोहलिक है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव जो कि हमने पूरी दुनिया ने जिसका सामना किया है। इस हवाले से पहले तो देख लें एक मोन्टाज, फिर उसके बाद वापस आते हैं। जी नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने अब से कुछ ही देर पहले, जैसे आपने मुलाहिजा किया है कि बाकायदा अपना पैगाम अवाम से शेयर किया, उन्होंने अवाम से खिताब किया और बताया कि किस तरह से एसओपीज की कंप्लायंस अब मजीद जरूरी हो गई है। गुज़िश्ता जो रोज गुजरे हैं उनमें 4 गुना तक इजाफा हुआ है तमाम केसेस में। तो ये तमाम जो नाजरीन चीजें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। ऐसे में जो जितनी पब्लिक गैदरिंग्स हैं, एक तो बहुत मायने खेज बात यह है कि उसके ऊपर अब ये अनाउंस किया गया है कि मुकम्मल तौर पर उनको रोक दिया जाए। ऐसे में पब्लिक गैदरिंग्स में जितनी चीजें शुमार होती हैं उन सबको रोकथाम उनकी फौरी तौर पर की जाए। तो ये बाकायदा अनाउंस की गई है बात। रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन स्कूल्स के और तालीम गाहों के जो तालीमी इदारे हैं उनके हवाले से जो फैसला है वो मौखर किया गया है अगले एनसीओसी के इजलास तक, जब ये तमाम बातें एक दफा फिर टेबल की जाएंगी। तो ये तमाम चीजें तो अपनी जगह मौजूद हैं। जनरल साहब, इसके ऊपर पहले आपका एक इनिशियल कॉमेंट आ जाए, फिर प्लीज अपना जो लास्ट वाला जो हमारा मौजूद चल रहा था उसको भी वाइंड अप सिर्फ मुख्तसरन अगर आप कर पाएं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या हमारे आड़े नहीं आएंगी इफ वी वांट टू क्रिएट अ 5th प्रोविंस आउट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। देखिए, बात यह है कि ये 75 सालों में यूनाइटेड नेशंस जो है ना वहां पर रायशुमारी करा सकी, ना इसका यूएन रेजोल्यूशन पे अमल दरामद करा सकी, और ना ही शिमला एग्रीमेंट से कोई पेशरफ्त हुई। तो इतने सारी जो आबादी है उसको अनरिप्रेजेंटेड किस तरह छोड़ सकते हैं हम? दे मस्ट हैव ए सेल्फ गवर्नमेंट, और उनको वही हकूक मिलने चाहिए जो बाकी पाकिस्तान के सूबों में है। ये सूरत हाल जो थी फाटा में थी, उनको हम स्टेटस नहीं देते थे, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनको वो इस लेवल पे नहीं लाते थे, जिसकी वजह से बड़ी पेचीदगियां थी। वहां भी लोगों का ख्याल था कि जी फिलहाल इसको ना किया जाए, और यहाँ भी लोग ये कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि वहाँ एक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो और वहाँ पर पाकिस्तान की जो है डेवलपमेंट जो है वहाँ पर बढ़ाई जाए, फंड वहाँ बढ़ाए जाए, उनका स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए। उससे हमारा यूएन रेजोल्यूशन जो है वो तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, और हम दबाव डालते रहेंगे दुनिया पर कि आप जो है इसका फैसला पुराने रेजोल्यूशन का कराए उसके मुताबिक। और जो हिंदुस्तान में हालात चल रहे हैं वो वहां पर लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं जो गासिब हुकूमत को हिंदुस्तान की, और वहां पर रजिस्टर आस्ते आस्ते मजबूत हो रहा है। तो इसका कोई ना कोई वक्त पे जाके हल निकलेगा इंशाल्लाह। लेकिन हम इनको अनरिप्रेजेंटेड नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप है जो पाकिस्तान ने उठाया है, ताकि वहां पर सीपैक को भी सेव किया जाए और इन लोगों के लिए डेवलपमेंट में ज्यादा मौसर अंदाज में काम हो सके। राइट सर, एंड फॉर कोविड सेकंड वेव के बारे में भी बता दें, क्या हिकमत अमली आगे होनी चाहिए? आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक जो एक हिकमत अमली सामने आ रही है हुकूमत की तरफ से? देखिए, पहली जो हुकूमत की हिकमत अमली थी अच्छी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस मर्ज पे काफी हद तक कंट्रोल रहा। लेकिन फिर जो वहाँ रोजमर्रा के मजदूरी और बाकी जो मईशत का हाल था उसकी वजह से उसको एक आस्ता आस्ता स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और खोला गया, जिससे कि मुल्क की मईशत जो है दोबारा से चलनी शुरू हुई। अब दुनिया में जो सेकंड वेव आई है वो बहुत खतरनाक है, और पाकिस्तान में भी जो अमवात 4-5 रोज होती थी सिंगल फिगर में, वो 32, 34, 38 तक चली गई, 6-8 गुना बढ़ गई हैं।
اس لیے دوبارہ سے ہم کو سٹیپس لینے پڑیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شہروں کے اندر لوگ جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں, ماسک نہیں لگا رہے ہیں, بڑی بڑی گیدرنگ ہو رہی ہیں شادی ہالوں کے اندر, بند ہالوں میں, تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور ایجوکیشن کے معاملے میں بھی امید ہے 23 نومبر کو کوئی فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں, معیشت کو پوری طرح بند نہیں کیا جا سکتا, لیکن لوگوں میں احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور یہ جو تمام باتیں ہدایت دی جاتی ہیں ان پہ عمل کریں. اور غیر ضروری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں غیر ضروری چیزیں, جس طرح فی الحال میرے خیال میں بڑی بڑی سیاسی گیدرنگ, سیاسی جلسے, ان کو فی الحال پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے اور ان کو فی الحال بعد میں کر سکتے ہیں. ہم شادی کو ہم کو اسکیل ڈاؤن کرنا چاہیے, باقی چیزوں کو اسکیل ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, دوسری انڈسٹری ہے جو چلنا ہے, جس میں ایکسپورٹ بھی ہونی ہے, ملک کی معیشت بھی چلنی ہے, اس کو کنٹرول وے میں آگے چلانا چاہیے, اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. یعنی خواب مکمل لاک ڈاؤن کی آپ حمایت نہیں کریں گے. جی چودھری صاحب, ریورس آرڈر میں آتے ہیں سوال پہ, آپ بتائیے گا پہلے کہ یہ اوور ٹو یو اسٹریٹ. ابھی جنرل صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی سرگرمیاں وغیرہ ہیں ان کو ابھی معطل کر دیں یا آگے کے لیے اس کو آپ فردر ڈیفر کر دیں. آپ کو لگتا ہے آپ اس کو اگری کریں گے یا ابھی جو ظاہر ہے آپ تمام تو احتجاج کر رہے ہیں جی بی کے اب الیکشنز کے بعد؟ جی مونا, اس کے دو حصے میں آپ کو سوال کے کر لوں گا. ایک تو یہ کہ ہمیں کورونا سے نبٹنا ہے, پہلی بات یہ. اس نبٹنے کے لیے دو چیزیں ہیں میرے نزدیک. نمبر 1 یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی پرائم منسٹر پاکستان ہونے کا ثبوت نہیں دیا, اور پارلیمان کے اندر جو منتخب نمائندے اور ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں چلے. جب آپ نے کسی ایسی چیز سے, ایک تو ہے کہ آپ نے اپنے کوئی سمپل حکومت چلانی ہے, آپ نے بجٹ بنانا ہے, آپ کی ترجیحات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قوم ساری کو, ملک کو, اس میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو ایک آزمائش سے جو ہے وہ پالا پڑا ہے, نبرد آزما ہے. تو سب کو ساتھ لے کے بیٹھیے, اور جب ساتھ لے کے بیٹھیں گے تو میں لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں کلیکٹیو وزڈم. کلیکٹیو وزڈم سے جو سامنے آئے گی, پھر وہ تمام لوگ سب کے ماننے والے اس کی اونرشپ بھی لیں گے اور ان معاملات کے اوپر عمل کریں گے. اچھا چودھری صاحب, یہ جو این سی او سی کا اجلاس ہوتا تھا وغیرہ, اس میں تو جی بی, آزاد جموں کشمیر, تمام کے جو پرائم منسٹر جیسے اے جے کے, سی ایم, میں یہ پارلیمان کے اندر موجود جتنے پارلیمانی رہنما ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے, ان سب کو سمیت ساتھ لے کے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس طرح آپ موسم کے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سردی ہے یا گرمی ہے, یا ہم باقی معاملات کے اندر جو کلائمیٹک چینج جہاں سے آپ بچتے ہیں, اپنے خوراک کو اور اپنے لباس کو ثابت کرتے ہیں. کورونا کو ذرا اس طرح سمجھتے ہوئے کہ آپ نے ایکٹیویٹیز نہیں کرنی, آپ نے چلنا ہے, لیکن جو اس کی ایس او پیز ہیں ان کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کرنا ہے. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ ایس او پیز اسٹرکٹلی عمل کر لیں تو اپنی معیشت بھی ہیں, اپنا دفتر بھی ہیں, اپنا کام چلا سکتے ہیں, اپنے. ٹھیک ہے, رائٹ, بڑا واضح آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناصر صاحب آپ بتائیے گا, آج بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے کورونا وائرس سے لڑنا ہے اور مقابلہ اس کا کرنا ہے. تو جو چودھری صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پارلیمان کو آپ لوگ کیوں انگیج نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ پہلی لہر میں بھی پارلیمان کا آپ نے اس طرح سے انگیجمنٹ نہیں کر پائے آپ لوگ کورونا وائرس کے خلاف حکمت عملی میں. مونا چودھری صاحب بیسیکلی یہ پوزیشن میں ہے, لیکن خود کو یہ لوگ ہمیشہ حکمران سمجھتے ہیں, چونکہ 70 سال سے حکمران چلے آ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہوتے ہیں, اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو این سی او سی اس لیے بنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو آج بھی جس طریقے سے ایجوکیشن منسٹروں نے ایک کنسنسسلی ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ 1 ویک کے لیے مؤخر کرتے ہیں اور نیکسٹ ویک میں بیٹھ کے, تو یہی سارے ہوتے ہیں. اعتماد میں لینے کا کیا مقصد ہوتا ہے, کیا پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حکمران ہوتے ہیں, صوبائی پروونشل گورنمنٹ ہوتے ہیں, اس کو اعتماد میں لینا چاہیے, نہ کہ ایک انڈیویجول پارلیمنٹ کو, اپوزیشن کو آن بورڈ لیں, تمام پارلیمنٹیرینز کو. مونا ان کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف اپوزیشن کو اپنے ڈیسیجن بتاتے ہیں. یہ جو پچھلی دفعہ
खान साहब के या पीटीआई गवर्नमेंट के जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसकी बदौलत हम जानी नुकसान से हम ज्यादा इतना हमने जानी नुकसान इस मुल्क में नहीं हुआ है। बेशक माली नुकसान हमारा हुआ है, माशियत हमारी थोड़ी सी कमजोर हुई है। यही वजह है कि अगर अब भी अगर ये लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करे और जो हुकूमत के जो अहकामात है उन पे इसूपीस पे जिम्मेदारी के साथ अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में क्या आप कोरोना की हिकमत अमली पे ये जैसे अभी आपको चौधरी साहब बार बार प्रपोज कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने जितनी भी हमारी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं एनसीओसी में उनको साथ लेते हैं, उनको कंसेंसस के साथ डिसीजन करते हैं। पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है, सिंध में गवर्नमेंट है, क्या उनके साथ वो लिंक में राब्ते में फेडरल गवर्नमेंट नहीं होते? यही होते हैं। ये क्या चाहते हैं कि ये अपोजिशन के लीडर से पूछा जाए या पीडीएम के प्रेसिडेंट से पूछा जाए? मेरे ख्याल में ये गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं, वो फैक्ट एंड फाइंडिंग वो करके उस पे वो डिसीजन लेते हैं। इस तरह नहीं होता है कि पार्लियामेंट में कोई बंदा बैठ के और वो डिसीजन ले और वो उनके मशवरे करे। ये देखते हैं कि किस सूबे में क्या पोजीशन है, किस सेक्टर में क्या उन पे इफेक्ट होगा, उस हिसाब से वो हर सेक्टर के मिनिस्टर्स बैठकर वो डिसीजन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस दफा भी ये जो लहर दोबारा जो लहर आई है, ये शदीद लहर है, उसमें हमें सबको मिलकर जिस तरीके से पिछली दफा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करके इस पीस पर अमल किया है, इंशाल्लाह इस दफा पर अगर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह जो दूसरी दुनिया में जो जानी नुकसान हुए उससे हम कम कर सकते हैं। हत्ता कि उन्होंने पार्लिमानी सेशन का वादा नहीं किया जो कि इसरार कर रहे थे चौधरी साहब। चलिए इंशाल्लाह नाज़रीन किसी और निशिस्त में मजीद इस पर बात करेंगे। नासिर खान मूसाज़ई साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ आज इस निशिस्त में मौजूद थे। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ नाज़रीन, सी यू अगेन।